بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلوچستان میں 2 دن میں 177 دہشت گرد مارے گئے، 17 سیکیورٹی اہلکار، 33 شہری شہید ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان کی صورتحال ویک اپ کال ہے۔ بیوروکریسی، قبائلی قیادت، جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ ہے۔ مافیا تیل کی اسمگلنگ سے روزانہ 4 ارب روپے کما رہا ہے۔ 40 روپے لیٹر والا ایرانی تیل کراچی میں 200 روپے لیٹر بیچا جاتا ہے۔ اسمگلرز کی دم پر پاؤں رکھا تو یہ امن و امان خراب کرنے آ گئے۔ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ ارب روپیہ ڈیلی منافع یہ لوگ کما رہے ہیں، جس کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے دم کے اوپر پیر آیا ہے۔ یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، ٹرائبل لیڈرشپ ہے اور کرمنل ایلیمنٹس کا ایک نیکسس بن کے اس ساری تحریک کو، جو اس کا کلیم کوئی اور تھا، مقصد اس وقت اور بن پیشہ لوگ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسمگلنگ لا انفورسمنٹ ایجنسی بشمول فوج کے ان کے خلاف برسرے پہ کار ہے۔ کاروباری نقصانات کو ریکور کرنے کے لیے وہاں پہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ ایران سے اجازت نامے کے اوپر 40 روپے لیٹر کا تیل 200 روپے لیٹر کراچی میں بیچے۔ ان کے اندر ٹیررسٹ 177 مارے گئے، ہمارے جو شہید ہوئے 17، جس میں 10 پولیس والے ہیں، 6 ایف سی کے ہیں اور 1 لیویز کے۔ سویلین شہید مینلی گوادر میں ہوئے ہیں۔ وہ تمام صوبوں میں کرپشن ہے، ہر لیول پہ، وفاق میں بھی کرپشن۔ جتنے ایئرپورٹس بلوچستان کے اندر ہیں کسی اور صوبے میں نہیں ہے۔ 124 بلین ریونیو کلیکشن ہے سارے بلوچستان میں، وہ کہاں جاتی ہے یہ بھی سوالیہ ہے۔ محرومی کا بیانیہ بنایا گیا ہے سوائے اسمگلروں کے، ان لوگوں کے جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں تیل کی اسمگلنگ میں یا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے کہ یہاں سے جاتا ہے سامان سارا واپس آ جاتا ہے ہماری مارکیٹوں میں آیا۔ ٹرینین جو تیل ہے اس کے پمپ کوئٹہ کے شہر کے وسط میں پائے جاتے ہیں۔ پرسن کا بھی نیریٹو بنا، یہ بھی نیریٹو غلط ہے۔ دہشت گرد جو مارے جا رہے ہیں وہ سارے مسنگ پرسن لسٹ میں ان کا نام ہے۔ مسنگ پرسن مسقط میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کی فیملی پیسے لے رہی ہے۔ صوبے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہندوستان کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا؟ کون انویسٹمنٹ کر رہا ہے اسلحے کے اندر؟ لوگوں سے کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوں۔ قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ کسی کرمنل گینگ کو کوئی ایسا نیریٹو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، مجرمانہ سرگرمیوں کو کوئی لبادہ ایسا پہنا سکے کہ اس کو سینکٹیفائی کر سکے۔ اس ہاؤس کے اندر بے حیثیت ہے۔ How can you demand this from the public? This is a wake up call. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے مزید 22 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ فورسز کی کارروائیوں میں 3 روز کے دوران 177 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے 2 دن پہلے کوئٹہ، گوادر، پنجگور، مستونگ، نوشکی، دالبدین، خاران، تمپ، پسنی سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں دہشت گرد حملے ناکام بنائے تھے۔ دہشت گردوں نے ان حملوں میں گوادر کے ایک مزدور گھرانے کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، جس میں ایک عورت اور 3 بچے بھی شامل تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے اسلامی فوجی انسداد دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید المغیدی کی ملاقات۔ امن و استحکام اور علاقائی سلامتی کے فروغ کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ ISPR نے بتایا GHQ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ اور رکن ملکوں کی استعداد کار بڑھانے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا IMCTC رکن ممالک کے مابین مربوط اور مؤثر انسداد دہشت گردی اقدامات کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میجر جنرل محمد بن سعید نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ نسٹ اسلام آباد میں اسلامک ملٹری انسداد دہشت گردی اتحاد کے ری انٹیگریشن اور ری ہیبلیٹیشن ٹریننگ پروگرام کا اہتمام۔ IMCTC کے جنرل سیکرٹری میجر جنرل محمد بن سعید نے اپنے خطاب میں کہا دہشت گردی مشترکہ چیلنج ہے، سب کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا کردار قابل قدر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے پاکستان 2 دہائیوں سے انسداد دہشت گردی کی عالمی جنگ میں پہلی صف میں کھڑا ہے۔ دہشت گردی ختم کیے امن کا قیام ممکن نہیں۔ تؤكد بهذا التعاون. Pakistan has stood at the forefront of the global fight against terrorism for more than 2 decades, suffering human loss of more than 90,000 individuals. Terrorism has no association with Islam. Peace is not achieved merely by eliminating terrorists. لیبیا کے مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف خلیفہ ابو القاسم نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان اور لیبیا کی مسلح افواج میں پیشہ ورانہ تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے دو طرفہ عسکری تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سعید عاصم منی نے لیبیا میں امن، استحکام اور ادارہ جاتی ترقی کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ بھی موجود تھے۔ لیبیائی کمانڈر ان چیف نے GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھ کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی باہمی تعاون کے فروغ، آپریشنل تیاری، انسانی وسائل کی ترقی پر اظہار خیال اور لیبیا کی فضائیہ کے ساتھ پیشہ ورانہ تعاون مزید بڑھانے کے لیے PAF کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفد کو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تحت PAF کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ نے PAF کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے مشترکہ تربیت، مشقوں اور پیشہ ورانہ تبادلوں سے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے صوبائی حکومت ذمہ داری نبھائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات میں گفتگو، کہا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے KP حکومت اداروں کو مضبوط بنائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سہیل آفریدی کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بتایا ملاقات میں سہیل آفریدی نے کوئی سیاسی بات کی، نہ بانی کا ذکر کیا۔ ہوئی ہے، بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے سیاسی بات کوئی نہیں کی، عمران خان کا کوئی نام نہیں لیا۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے KP حکومت اداروں کو مضبوط بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات میں وفاق اور صوبے کے درمیان تعاون ناگزیر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں کہا گیا وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ KP حکومت بااختیار ہے، امن کے لیے ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اطلاعات عطا طاہر نے بتایا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کوئی سیاسی بات کی، نہ بانی کا ذکر کیا۔ انہوں نے سیاسی بات کوئی نہیں کی، عمران خان کا کوئی نام نہیں لیا۔ انہوں نے بالکل صوبے کی بات کی اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ صحت پہ، تعلیم پہ، انفراسٹرکچر پہ اپنا فوکس کریں، لا اینڈ آرڈر پہ کریں۔ وفاقی حکومت مکمل طور پہ ساتھ دے گی، مگر صوبے کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ اچھی میٹنگ ہوئی ہے، بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی مثبت باتیں کی ہیں۔ پانی PTI کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی کوئی جو بات اعلانیے میں کہی گئی ہے بس وہی بات آپ اسی تک۔ ملاقات میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ محسن نقوی، امیر مقام خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی شریک تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے وزیر اعظم سے ملاقات بانی PTI کے لیے تھی، نہ اس پر کوئی بات ہوئی۔ ملاقات اپنے صوبے اور عوام کے لیے کی، صوبے کے مسائل پر بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ملاقات کا احوال بتا دیا۔ آج کی ملاقات تھی اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، کہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے۔ پانی کے حوالے سے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگری میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، کوئی بات سیاسی کسی چیز پر بات نہیں۔ کل تو وکلا اور فیملی کا دن ہے تو میں نہیں جاؤں۔ 26 ارب روپے خیبر پختونخوا اپنی جیب سے مرج اضلاع میں لگا چکا۔ شہباز شریف صاحب نے SN اقبال صاحب کو اور باقی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے، ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں۔ 4 ارب روپے تھوڑی رقم ہے، جو میرے طرح کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی پارٹی بلوچ سردار کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں جلسہ نہیں کر سکتی، نہ آج تک کوئی جلسہ کر سکا ہے۔ بلوچستان میں سرداروں کے راجواڑے ہیں۔ پاکستان کے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، ایوان کو مضبوط کریں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کا اظہار خیال۔ بلوچ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی، نہ کسی نے کیا ہے آج تک۔ بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا، میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ جناب اسپیکر،
आवाम की इस हाउस को मजबूत बनाएं। कौन सा आसमान गिरेगा? हर आदमी का अपना कोई पर्सनल डॉक्टर होता है, भेज दें उसके पर्सनल डॉक्टर को। ख्वाजा अभी हुक्म दे दो, दो डॉक्टर उनके पर्सनल भेज दो, मुआयना करके आ जाएगा, सबको बता देगा कि उसकी सेहत की हालत क्या है। रवां माली साल के इब्तदाई 7 माह में तिजारती खसारा 22 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता जनवरी तिजारती खसारे में 28.22% इजाफा हुआ। जुलाई ता जनवरी दरामदात में 9.42% इजाफा और बरामदात में 7.09% कमी हुई। जुलाई ता जनवरी दरामदात का हजम 40 अरब 23 करोड़ 30 लाख डॉलर, जबकि बरामदात का हजम 18 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। जनवरी 2026 में तिजारती खसारा 2 अरब 72 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। जनवरी में दरामदात का हजम 5 अरब 78 करोड़ 60 लाख डॉलर और बरामदात का हजम 3 अरब 6 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। एक माह में तिजारती खसारा 28.53% कम हुआ। माहाना बुनियाद पर बरामदात 34.9% बढ़ी। मुल्तान में डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। राना फारूक की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिस पर मुल्तान के शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई की नई लहर को जन्म दे सकता है। उन्होंने डीजल की कीमतें बढ़ा के बहुत जुल्म किया है, इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पेट्रोल की कीमत भी बरकरार रखी है, पेट्रोल की कीमत को कम करना चाहिए था। डीजल की कीमत भी कम होनी चाहिए जी, इस तरह महंगाई में इजाफा होगा तो आवाम परेशान है पहले ही। पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, गरीब आदमी है, ताकि पेट्रोल की कीमत कम हुई तो गरीब आदमी मजदूरी भी आसानी से मोटरसाइकिल पे जा सकेगा। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमती फैसले पर नाला दिखाई देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स फेडरेशन जनूबी पंजाब के सदर मोहम्मद असगर का कहना है डीजल की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के अखराजात में नुमाया इजाफा होगा, जिसके असरात हर शोबे पर मुरतब होंगे, जबकि मजबूरन किरायों में भी इजाफा करना पड़ सकता है। ये डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, ट्रांसपोर्टर मुआशी कत्ल है। मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि फौरी तौर पर इस कीमतों को वापस लिया जाए। इससे आम आदमी परेशान होता है। ज़ाहिर बात है कि आपकी इस वजह से सब्जियाँ महंगी होंगी, हमें किराया बढ़ाना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि बढ़ती हुई महंगाई के बोझ को कम किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। हैदराबाद में खुले मैनहोल शहरियों के लिए जान का खतरा बन गए। सड़कों और गलियों में खुले गटर हादसात को जन्म दे रहे हैं। नासिर हसन खान की रिपोर्ट। हैदराबाद में गटर के ढक्कन गायब होने से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। आए रोज लोग हादसात का शिकार होते हैं। शहर की अबतर सूरत हाल इंतजामी गफलत की अक्कासी करती है। ये गटरों के ढक्कन आपको देखेंगे जगह जगह, कहीं किसी गटर पर आपको मिलेंगे ही नहीं। ये पूरे शहर का ये हाल है, लतीफ़ाबाद हो या हैदराबाद सिटी हो। गाड़ी गिर गई है, खड्डे में चली गई है, गटर में बच्चे भी गिर गए हैं, कभी नुकसान हुआ है सवारी का भी। हमारा बल्दिया को ये इंतजाम करना चाहिए। बहुत गटरों के शहर में जा रहे हैं, गलियों में गटर खुले हुए हैं। हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गफलत और लापरवाही ने शहरियों को खतरे में डाल दिया है। जब हादसा होता है तो एक्शन में आ जाते हैं, जब हादसा नहीं होता तो एक्शन में नहीं आते। इलाके के लोग शिकायत कर रहे हैं चेयरमैनों से भी, टाउन चेयरमैन, मेयर हैदराबाद से भी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ अगर कोई हादसा होता है तो जाहिर सी बात है टाउन चेयरमैन और HMC की जिम्मेदारी में शुमार होता है। शहरियों का मुतालबा है कि गटर के ढक्कन फौरन नस्ब किए जाएं, ताकि कीमती जानों की हिफाजत यकीनी बन सके। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। कराची में पानी बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई। वाटर माफिया ने हब किनाल से कराची आने वाली 33 इंच की लाइन तोड़ दी। पानी चोरी करके टैंकर से महंगे दामों बेचा जा रहा है। अफजल खान की रिपोर्ट। टाउन के इलाके कट्टू गोट में वाटर कॉर्पोरेशन की 33 इंच लाइन माफिया ने एक बार फिर तोड़ दी। बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन समेत इतराफ के इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। पानी के लिए 16,000 रुपए दिए, फिर घर पे इन्होंने इकट्ठे किए।
اس میں کمیشن خور بھی شامل ہے. انہوں نے گھر کے ساتھ 1000 روپے کمیشن بھی لیا. ایک مہینہ پانی نہیں آتا اور پانی آتا ہے تو 1 گھنٹہ آتا ہے. بلدیہ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کا کہنا ہے کہ اگر متعلقہ اداروں نے پانی چوروں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو عوامی نمائندوں کی ٹیم بنا کر پانی چوری روکیں گے. ہر UC سے ہم 4 لوگ اٹھائیں گے اور یہاں پر ہم چوکی بنائیں گے. واٹر مافیا کے کارندے ناردرن بائی پاس سے متصل ان ویران علاقوں میں چوری کے پانی سے چھوٹے ڈیمز بناتے ہیں جہاں سے مضر صحت پانی شہریوں کو منہ مانگی قیمتوں پر ٹینکر کے ذریعے فروخت کیا جاتا ہے. کراچی میں پانی کی منظم چوری روکنے کے لیے واٹر کارپوریشن کو اپنے ادارے میں چھپی کالی بھیڑوں اور واٹر مافیا کے کارندوں کے خلاف پولیس اور رینجرز کے ساتھ مل کر سخت ایکشن لینا ہوگا. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی. جینے دو کراچی مارچ پر جماعت اسلامی کراچی کے امین منم ظفر خان سمیت 1000 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. SHO ٹیپو سلطان تھانہ اظہر خان کی متعیت میں مقدمہ درج ہوا. FIR کے مطابق شاعر فیصل پر 1000 کے قریب مظاہرین موجود تھے. ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کر رہے تھے. ریلی سے لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ریلی کے باعث شاعر فیصل پر ایمبولینس گاڑیاں روکی گئیں. کچھ افراد تیز دھار آلات کے ساتھ سڑک پر ٹینٹ لگا رہے تھے. مظاہرین شاعر فیصل پر نعرے بھی لگا رہے تھے. ترجمان جماعت اسلامی نے FIR کے اندراج کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج پر FIR سیاسی انتقام ہے. FIR عوامی آواز دبانے کی ناکام کوشش ہے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو جلد تبدیل کیا جا سکتا ہے. ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق نئے IG پنجاب کے لیے مختلف نام زیر غور ہیں. ایڈیشنل IG CTD وسیم سیال IG پنجاب کے لیے مضبوط امیدوار ہیں. IG KP ذوالفقار حمید، CCPO بلال صدیق کا نام بھی زیر غور ہے. تبدیلی کی صورت میں عثمان انور کی DG FIA تعینات کیا جا سکتا ہے. سکھر میں چیئرمین ضلع کونسل سید کمیل حیدر شاہ نے چلڈرن اسپتال کا دورہ کیا اور اسپتال انتظامیہ کو 1 کروڑ کا امدادی چیک دیا. سید کمیل حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ اسپتال کے لیے مزید 10 انکیوبیٹرز خریدے جائیں گے. چلڈرن اسپتال سکھر صحت کے بڑے منصوبوں میں سے اہم منصوبہ ہے. اسپتال میں پنجاب، بلوچستان اور KP کے تک کے بچے علاج کے لیے لائے جاتے ہیں، جہاں تمام علاج معالجہ مفت کیا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کچے میں بھرپور آپریشن جاری ہے. سانحہ گل پلازا پر کراچی کو وفاق کے حوالے کیے جانے کی بات کہنا افسوسناک ہے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں سیمینار منعقد کیا گیا. وزیر امور کشمیر امیر مقام اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رانا قاسم نون نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. رپورٹ کریں گے فرید قریشی. پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل اور ممبر پارلیمنٹ عدنان حسین سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. جبکہ ویڈیو لنک پر وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام، چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون، لارڈ قربان حسین، ممبران پارلیمنٹ افضل خان، یاسمین قریشی اور دیگر نے خطاب کیا. ہائی کمشنر نے اپنی گفتگو میں کشمیری قوم کے ساتھ ریاست پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی کا اظہار کیا. ممبر پارلیمنٹ عدنان حسین نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں ظلم اور نا انصافی کے خلاف خاموش نہیں ہونا چاہیے. We must continue to speak, we must continue to represent, and we must continue to ask for justice and accountability. سیمینار کے اختتام پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری مرحوم کی کشمیر کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی. فرید قریشی، ARY نیوز، لنڈن. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبہ سندھ میں سال 2026 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک ایسے ہیں جہاں پولیو وائرس موجود ہے. رپورٹ کریں گے انور خان. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چنیسر گوٹ کے سرکاری اسکول میں انسداد پولیو مہم کے موقع پر اسکول کی کلاسوں میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور ان سے ملاقات بھی کی. یہ کافی شرمندگی کا باعث ہے کہ دنیا میں صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جن میں ابھی تک یہ مرض باقی ہے، ایک افغانستان اور دوسرا پاکستان. اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیو مہم کو انتہائی اہم قرار دیا اور اسکول کے طلبہ و طالبات کو پولیو کا سفیر مقرر کیا. وزیر اعلیٰ نے اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے ساتھ قومی پولیو مہم کے موقع پر قومی ترانے کے ساتھ شرکا سے پولیو مہم میں حصہ لینے کا حلف بھی لیا.
اساتذہ نے والدین سے اپیل کی کہ پولیو مہم میں بھرپور تعاون کریں. جتنے بھی بچے ہیں یہاں پہ یا گھروں میں ان کو نکالیں اور جو بھی وہ آتی ہیں پولیو کے قطرے پلانے ان کو انکار نہ کریں. قومی انسداد پولیو مہم 2 فروری سے 8 فروری تک ملک بھر میں جاری رہے گی. صوبہ سندھ کے 30 اضلاع میں 1090 یونین کونسلوں میں گھر گھر جا کر پولیو کی خوراک فراہم کی جائے گی. کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. موسم کی بات کریں گے. آپ کو بتائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا. کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، دیر، چترال میں ہلکی بارش برفباری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. بسنت کے تہوار کا انتظار ختم ہونے میں چند روز باقی. لاہور کے شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے تیاریاں شروع کر دیں. بابر خان کی رپورٹ. جنریشن ہے جس نے عیدوں کے ساتھ، شبراتوں کے ساتھ بسنت کا انتظار بھی کیا ہے اور منایا بھی ہے. ہماری جنریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جین زی کو یہ تہوار کس طرح سونپنا ہے کہ یہ برقرار رہے روایت. بسنت کی مناسبت سے کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی رنگ برنگی پتنگوں سے سجایا گیا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ جن عمروں میں ہیں انہوں نے تو بسنت کبھی دیکھی ہی نہیں، ان کو تو گڈی اور پتنگ میں بھی فرق نہیں پتا. بسنت کی تیاریاں عروج پر ہیں اور بیرون ممالک سے بھی لوگ بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں. کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ بابر خان، ARY نیوز، لاہور. محکمہ داخلہ پنجاب نے قصور، شیخو پورہ، فیصل آباد، ملتان میں پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے کی اجازت دی تھی. لاہور میں پتنگ بازی کے سامان کی کمی پوری کرنے کے لیے صوبائی محکمہ داخلہ نے اجازت دینے کا فیصلہ کیا. ان اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان تیار کر کے لاہور بھیجا جائے گا. قصور، شیخو پورہ، فیصل آباد اور ملتان میں پتنگ بازی کی اجازت نہیں. بسنت پر پتنگ بازی کی اجازت صرف لاہور شہر کے لیے ہے. T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیم لاہور سے کولمبو پہنچ گئی. کھلاڑی آج آرام کریں گے. پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان وارم اپ میچ بدھ کو کھیلا جائے گا. میگا ایونٹ میں گرین شرٹس اپنی مہم کا آغاز 7 فروری کو نیدرلینڈ کے خلاف میچ سے کریں گے. ملتان سلطانز کی فروغ کے لیے بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل. 6 میں 5 بولی دہندگان اہل قرار پائے. 5 نیلامی کے مرحلے میں شریک ہو سکیں گے. ملتان فرنچائز کی نیلامی کی تاریخ اور مقام جلد جاری کیا جائے گا. CEPCL سلمان نصیر کہتے ہیں HBL پاکستان سپر لیگ 11 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.